جب رب العالمین نماز کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، بھاگو، rush towards the dhikr of Allah, which is salah. And when Allah subhanahu wa ta'ala talks about Jannah, He says سَابِقُوا سَارِعُوا سَابِقُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ سَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ، دوڑ لگاؤ، ریس کرو، competition کرو. And when Allah subhanahu wa ta'ala talks about Himself, Rabbul Alameen, He said فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ، flee towards Allah, fly towards Allah. So not every objective deserves the same effort, right? اور سلف صالحین ہم سے مختلف کیسے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کی دعائیں قبول کیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہے، اور ان کی غم اور ہم کو دور کر دیا. ان کے دل خوش تھے اور ہم پریشان ہیں. ڈسپائٹ آف ہیونگ ایوری لگژری آن دا فیس آف دس ارتھ از، ان میں جو فرق تھا اور ہم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. وہ لوگ نیکیوں میں کمپٹیشن کرتے تھے، ہمارا کمپٹیشن دنیا میں ہے. وہ لوگ آخرت کے لیے کمپٹیشن کرتے تھے، نیک آگے بڑھتے تھے، پرپز آف لائف کو فل کر رہے تھے، سیلف اکمپلشمنٹ تھی، سیلف ایکچولائزیشن تھی ان میں. دے نیو وائی دے ور کریٹڈ. اور ہم لوگ پتہ نہیں کس چیز میں بھاگ رہے ہیں اور ہم لوگ بہت پیچھے رہ چکے ہیں. سو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بھی نا ان لوگوں میں کی ریس میں شامل ہوں جو پہلے لوگ تھے اور جنہوں نے کیا کمال کی ریس لگائی اور بہت آگے نکل گئے ہم سے. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی انٹر دیٹ ریس اینڈ بی دا بیسٹ آف دیم ان شاء اللہ تعالیٰ. سو دا فرسٹ ون از لرننگ قرآن اینڈ ٹیچنگ اٹ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دا فرسٹ پوائنٹ از تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. عبد الرحمن السلیمی نے یہ روایت عثمان بن عفان سے نقل کی، اور عبد الرحمن السلیمی عثمان بن عفان کے ٹائم سے قرآن کو سیکھا اور سکھانا شروع کیا حتیٰ کہ حجاج بن یوسف کا ٹائم آ گیا. And he used to say کہ this statement of رسول صلی اللہ علیہ وسلم made me sit here for decades. اللہ اکبر. اور اگر آپ ٹائم کیلکولیشن کریں عثمان بن عفان کے ٹائم کی اور حجاج بن یوسف کا جو اینڈ کا ٹائم تھا، اراؤنڈ 7 decades بنتے ہیں. 72 years 3 مہینے لیس کر کے. ابن حجر رحمہ اللہ کیلکولیشن کرتے ہیں اس کی. He says the خلافہ عثمان رضی اللہ عنہ and the end of حجاج بن یوسف is 72 years less 3 months. اللہ اکبر. اور اگر ہم بیر منیمم کیلکولیشن بھی کریں ان کی لائف کی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اینڈ کا ٹائم بالکل کیلکولیٹ کر کے اور حجاج بن یوسف کا بالکل سٹارٹ کا ٹائم کیلکولیٹ کریں، تب بھی 38 years بنتے ہیں، اراؤنڈ 4 decades. Even if you take the little duration, it is 38 years of teaching Quran and tafsir in one place. یہ ان کا عمل تھا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دوسرا ایکشن، اچھا اخلاق ہونا، having good manners. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ قال لم يكن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ نے فحش گفتگو نہیں کی، کبھی کچھ بری بات نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ the best of you are those who have the best of manners. رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو سب سے اخلاق کا بہترین ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 3559. ہمیں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے قریب میرے وہ ہوگا جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے. ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ احسنکم اخلاقا. We want to be with the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اخلاق، بہترین اخلاق، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، اپنے سبارڈینیٹ سے، اپنے ماتحت لوگوں سے، اپنے کام والے سے، جو ورکرز ہیں، جو انڈر پریویلیجڈ ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جو سب سے دور ہوگا مجھ سے قیامت کے دن اور جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہوگی، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعِدَكُمْ مِنِّي
مجلسا یوم القیامتی الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون، جو جھگڑالو ہیں، اونچا بولتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، وہ سب سے دور ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے کہا سب سے جو بھاری چیز ہے قیامت کے دن وہ حسن خلق ہے۔ ما شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامت من حسن خلق، کوئی بھی چیز اتنی بھاری نہیں ہے قیامت کے دن میزان میں جتنا مومن کا اخلاق ہے۔ فإن اللہ تعالیٰ یبغض الفاحش البذیء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نفرت کرتے ہیں جو فحش گفتگو کرتا ہے اور جھگڑالو ہے یا لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اخلاق، اچھا اخلاق، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس بندے کو جنت کے کارنر میں پلاٹ گارنٹی کرتا ہوں جو آرگیونگ چھوڑ دے، جو بحث کرنا چھوڑ دے، بے شک وہ حق پہ بھی ہے، اور میں جنت کے مڈل میں اس کو پلاٹ گارنٹی کرتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، چاہے وہ شغل میلے میں کیوں نہیں اور فن میں کیوں نہیں، اور میں اس کو سب سے ہائیسٹ جنہ میں پلاٹ گارنٹی کرتا ہوں جو اچھے اخلاق والا ہے۔ ہمارا اخلاق کہاں چلا گیا؟ آپ نے کہا کہ جنتیوں کی زیادہ لوگ جنت میں کس کوالٹی کی وجہ سے جائیں گے؟ تقویٰ اور حسن اخلاق، اور زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ الفم والفراج، منہ اور پرائیویٹ پارٹس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی حدیث میں فرمایا کہ جو مجھے گارنٹی دے گا ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو دو جبڑوں کے بیچ میں زبان ہے اس کی اور جو ٹانگوں کے بیچ میں پرائیویٹ پارٹس ہیں اس کی، میں اس کو جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ ہم سبحان اللہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نماز پڑھے ہیں، ایک بھائی جو روزہ رکھنا چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ روزے رکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ قیام اللیل کبھی نہیں چھوڑتے، فرائض میں ہمیشہ مسجد میں ہوتے ہیں، اور دے نیور مس قیام اللیل، تکبیر اولا، اور ماشاءاللہ اس بندے کا ریوارڈ اور اس بندے کا ریوارڈ جو بے شک اپنے صرف فرائض پہ عمل کر رہا ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے۔ ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصيام والقيام، ایک مومن اپنے اچھے اخلاق سے وہ درجہ پا لے گا جو روزے رکھنے والے کا اور قیام اللیل کرنے والے کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم اس کو ولی اور متقی سمجھتے ہیں، بٹ ہم اس کو ولی اور متقی نہیں سمجھتے، ہمارے ڈیفرنٹ اسٹینڈرڈز ہیں۔ اور اللہ کے نے کہا نیکی تو ہے ہی اچھا اخلاق، البر حسن خلق، نیکی تو ہے ہی اچھا اخلاق۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا تو اخلاق۔ انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے کام کیا، آپ نے آج تک اف نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تم نے کام کیوں کیا ہے، تم نے کام کیوں نہیں کیا، آپ نرم مزاج تھے، لین، حتیٰ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ جب فرعون سے جا کے بات کرنا تو حالانکہ فرعون سے بدتر کون ہے؟ ہمارے آج کل کے حکمران یا آج کل کے جو ایون ٹرمپ وغیرہ بھی دیکھا جائے تو یہ تو ان کے تو قرآن میں تردید نہیں ہے نا، شاید توبہ کر لیں، شاید مسلمان ہو جائیں، لیکن قرآن میں فرعون کو تو کنفرم ہے کہ وہ صبح اور شام ان کو آگ دکھائی جاتی ہے قبر میں اور وہ جہنمی میں سے ہیں۔ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو نرم بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ جب فرعون سے یہ حکم ہے تو جب ماں باپ سے یہ حکم نہیں ہے اور بہن بھائیوں سے اور رشتہ داروں سے حکم نہیں ہے یہ؟ اور قرآن کے اگر تمام صورتوں کو آپ جمع کریں تو سب سے بیچ والی صورت بنتی سورہ کہف، اور اگر آپ قرآن کے الفاظ شروع بسم اللہ سے شروع کریں اور والناس تک کیلکولیٹ کریں، جو بیچ کا لفظ بنتا ہے وہ سورہ کہف میں ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی اختیار کرنا۔ اور یاد رکھیں جلد بازی، ریکلیسنس، التعانی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کامنس، ریلیکسیشن، ٹرینکولیٹی از فرام اللہ، اور ریکلیسنس، جلد بازی، ہر ٹائم تیزی میں ہونا از فرام شیطان۔ اپنا ٹیمپرمنٹ لاگ مینٹین کریں جس میں لکھیں وٹ اریٹیٹس می، کیا میں بہت زیادہ ہری یا ہیسٹی تو نہیں ہوتا، انزائٹی تو نہیں ہوتی ہر ٹائم مجھے، میں ہر ٹائم بہت زیادہ جلدی کرو، جلدی 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 کے ورڈ میں بہت زیادہ یوز تو نہیں کر رہا۔ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ پھر اینڈ میں کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، لوگوں سے تو اخلاق اچھا رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن اللہ سے بھی اچھا اخلاق رکھنا ہے۔ لوگوں کے سامنے آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ تو اچھا اخلاق ہے، بٹ ہاؤ ڈو یو بیہیو ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ وین نو ون از واچنگ یو بٹ اونلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ از واچنگ یو؟ آپ زبان سے فاؤل لینگویج یوز کرتے ہیں،
آپ کیسے ایکشن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی نہیں دیکھ رہا اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب اللہ کے سامنے اپنا اخلاق شو کرنا ہے. ہاؤ ڈو یو بہیو ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. چلو صالحین تھے, میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کہ ان کا تنہائی میں ان کا اخلاق اللہ رب العالمین کے سامنے کیسا ہوتا تھا. وہ تو واش روم میں جا کے بھی اپنا سر کو جو ہے نا کورڈ رکھتے تھے اللہ سے حیا کی وجہ سے. کچھ تو اپنے کپڑے پورے اتارتے نہیں تھے اللہ سے حیا کی وجہ سے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اخلاق. اسلام کا تو یہ میکینزم ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اس کا برا خیال آئے تو وہ خیال اس کو شرمندہ کر دیتا رب کے سامنے کہ میرے ذہن میں کیوں یہ خیال آیا. اتنا اچھا اخلاق, یعنی اخلاق اپیرنٹ ایکٹ کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن اور دل کی پاکیزگی کا بھی نام ہے. تبھی تو یہ چیز ریپلیکیٹ ہوتی ہے اور سامنے ریفلیکٹ ہوتی ہے. ہم نے دوسرے پہ زیادہ ٹائم لگا دیا. لیٹس گو ٹو دا تھرڈ ون, بینگ دا بیسٹ ٹو ونز فیملی. اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہونا. ایک تو ہے جنرل اخلاق, ایک ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. The best of you are the ones who are best to their families. And in some narrations اہلی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی وائف کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں ماشاء اللہ قرآن کے مدرسے تو بہت بنے ہوئے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی بیسس پہ. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے سے. لوگ کتنے ہر بچہ حفظ کر رہا ہے اور اپنے بچوں کو حفظ, الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. بٹ ہمیں سے کتنے ہیں جو گھر میں بہت اچھے اخلاق والے ہیں. ہم گھر والوں کے لیے کمفرٹیبل ہیں, ہم گھر والوں کے لیے ایزی گوئنگ ہیں, ایکسیسیبل ہیں, اور ہم گھر والوں کے لیے نفع کا باعث ہیں, اور وہ ہم سے خیر اور بھلائی کی امید کرتے ہیں اور ہم سے شر